السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ فی هذا الدرس المبارک اہلا بکم فی هذا الدرس المبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مبادی تجوید پڑھے تھے، علم تجوید کے مبادی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر ائمہ اسلام اور فقہاء امت نے بھی علم تجوید کے حاصل کرنے اور اس کے موافق قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ ذیل میں چند ارشادات علماء و فقہاء کے درج کیے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بخوبی ثابت ہو جائے گی کہ تجوید کے واجب ہونے پر امت کا بھی اجماع ہے، اور علماء امت نے علم تجوید کے حاصل کرنے اور اس کے موافق قرآن مجید پڑھنے کو انتہائی ضروری قرار دیا ہے۔ توجہ سے پڑھو اور یاد بھی رکھو۔ علامہ نمبر ایک، یعنی کل ہم نمبر ایک پڑھ لیا تھا لیکن دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ شمس الدین ابو الخیر محمد بن جزری اپنے مشہور رسالہ مقدمۃ الجزریہ میں ارشاد فرماتے ہیں، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ ترجمہ: علم تجوید کے موافق قرآن مجید پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ جو شخص قرآن شریف کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہگار ہے۔ انتہا کلام۔ پھر اس کے بعد علامہ موصوف نے تجوید کے ضروری ہونے کی دلیل بھی خود ہی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ هَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا۔ یعنی قرآن مجید کو تجوید کے موافق پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور پھر وہ قرآن اللہ تعالیٰ سے ہم تک بھی تجوید ہی کے ساتھ پہنچا ہے۔ انتہا کلام۔ بس ہم پر بھی لازم ہے کہ اس علم کو حاصل کریں اور اس کے موافق قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر دو، ملا علی قاری ارمنح فکریہ شرح مقدمۃ جزریہ میں والاخذ کی شرح کے ضمن میں فرماتے ہیں، والاخذ القاری بتجوید القرآن وهو تحسین الفاظه باخراج الحروف من مخارجها وإعطاء حقوقها من صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها فرض لازم وحتم دائم۔ فرض لازم وحتم دائم۔ ترجمہ: قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یعنی اس کے حرفوں کو اس کے مخرج اصلیہ سے نکالنا اور ان کی صفات کا ادا کرنا، اور اس کے حروف و کلمات کو جملہ قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے پوری صحت لفظی اور عمدگی کے ساتھ ادا کرنا انتہائی ضروری اور ایک لازمی فریضہ ہے۔ اور پھر کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں، هذا العلم لا خلاف فی انہ فرض کفایت والعمل به فرض عین۔ یعنی اس میں ذرا بھی اختلاف نہیں کہ علم تجوید کا حاصل کرنا فرض کفایہ اور اس کے موافق قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے۔ نمبر تین ارشاد علامہ سیوطی رحمہ اللہ الاتقان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں، لا شک ان الامت کما هم متعبدون بتفہیم معانی القرآن واقامت حدوده هم متعبدون بتصحیح الفاظه واقامت حروفه على الصفة المتلقى من أئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية الاتقان مطبوع مصر۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح مسلمانوں پر قرآن کے معانی کا سمجھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ایک عبادت ہے، اور یہ ان پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح ان پر قرآن کے الفاظ کا صحیح طور سے پڑھنا اور اس کے حروف کو
اسی کیفیت پر ادا کرنا بھی لازم اور فرض ہے جس کیفیت پر ان حروف کا ادا کرنا علم قرات کے اماموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل سند کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ انتہا۔ نمبر 4، علامہ شیخ محمد مکی علامہ شیخ محمد مکی نصر نہایت القول مفید صفحہ نمبر 9 پر تحریر فرماتے ہیں، فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ولم يختلف فيه عن أحد منهم وهذا من أقوى الحجج۔ ترجمہ، بے شک اتفاق کیا ہے ساری امت نے تجوید کے واجب ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے ہمارے زمانہ تک، اور اس میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور یہ اختلاف نہ کرنا بجائے خود اس کے ضروری ہونے پر ایک نہایت قوی دلیل ہے۔ نمبر 5، فقہا کرام رحمہ اللہ نے بھی قرآن مجید کو صحت لفظی اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور اس بات پر زور دیا ہے کہ قرآن مجید کا تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسے بدلتے ہیں کہ اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور لکھا ہے کہ قرآن شریف کو صحیح پڑھ سکنے کے لیے اس وقت تک کوشش کرتے رہنا واجب ہے جب تک کہ الفاظ کے صحیح ادا کر سکنے سے نا امید نہ ہو جائے۔ جب تک یعنی انسان کوشش کرتا رہے، جب نا امید ہو جائے پھر مجبور ہے وہ، لیکن جب تک وہ اگر وہ کر سکتا ہے تو کرتا رہے، نا امید نہ ہو جائے۔ اور فقہا نے اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ صحت نماز کے لیے قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تصحیح حروف کی کوشش نہیں کرے گا اور حروف قرآنیہ کو غلط سلط ہی ادا کرتا رہے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کی نماز نہ ہوگی۔ فقہ کی بڑی بڑی کتابوں کے باب زلۃ القاری میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص تصحیح حروف کی امکان بھر کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا تو وہ معذور ہے، ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوگا اور اس کی نماز بھی درست ہے، لیکن سیکھتے اور کوشش کرتے رہنا بہرحال ضروری ہے۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ الحمدللہ کہ یہاں تک پہنچ کر مبادی کا بیان تمام ہوا اور اب اصل مسائل شروع ہوتے ہیں، لیکن مسائل شروع کرنے سے پہلے ترتیل کے اجزاء کا بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ مسائل کا باہمی ربط اچھی طرح سمجھ میں آتا چلا جائے۔ ترتیل اور اس کے اجزاء۔ ترتیل اور اس کے اجزاء۔ سوال: ترتیل کیا چیز ہے اور اس کے اجزاء کتنے اور کیا کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ وہی ترتیل ہے جس کا ذکر ابھی اوپر آیت شریفہ ورتل القرآن ترتیلا کے ضمن میں ہو چکا ہے، اور اس کے بڑے بڑے اجزاء تو دو ہی ہیں: تجوید الحروف، نمبر 1 تجوید الحروف، نمبر 2 معرفت الوقوف۔ اور یہ بھی وہی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی تفسیر سے جو آپ سے اس آیت مبارک کے بارے میں منقول ہے بیان ہو چکا ہے۔ البتہ اگر کچھ تفصیل کی جائے تو اس کے اجزاء 5 تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے تجوید الحروف اور معرفت الوقوف، یہ تو دو ترتیل کے جز ہیں، یہ دو تو ترتیل کے جز ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے بھی دو جز ہیں۔ چنانچہ تجوید الحروف کے 2 جز یہ ہیں: نمبر 1 مخارج الحروف، نمبر 2 صفات الحروف۔ اور معرفت الوقوف کے 2 جز یہ ہیں: نمبر 1 کیفیت وقف اور نمبر 2 محل وقف۔ یہ کل 4 ہوئے۔ پھر صفات کی بھی 2 قسمیں ہیں: صفات لازمہ، نمبر 2 صفات عارضہ۔ پس یہ کل 5 چیزیں ہوئیں جن کے مجموعہ پر ترتیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 1 مخارج، نمبر 2 صفات لازمہ، نمبر 3 صفات عارضہ، نمبر 4 محل وقف، نمبر 5 کیفیت وقف۔ ان کو خوب ذہن نشین کر لو، اور اب آئندہ صفحات میں انہی 5 چیزوں کو اسی ترتیب کے موافق انشاءاللہ العزیز قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ وباللہ التوفیق وہو خیر الرفیق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ تجوید
تجویدی حروف کے جو آگے دو ہیں وہ دوبارہ بتا دیجیے، مخارجی حروف اور صفاتی حروف ہے۔ تجویز حروف کے دو جز ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف۔ جی جی، نمبر ایک مخارج الحروف، نمبر دو صفات الحروف۔ اور معرفت الوقوف کے دو جز ہیں، کیفیت وقف، محل وقف، سمجھ گئے؟ یہ کل چار ہوئے۔ پھر صفات کی بھی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ، بس یہ کل پانچ چیزیں ہوئیں جی جن کا ٹھیک ہے، مجموعہ جن کا مجموعہ پر ترتیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا مخارج، نمبر ایک مخارج، نمبر دو صفات لازمہ، نمبر تین صفات عارضہ، نمبر چار محل وقف، نمبر پانچ کیفیت وقف۔ ان کو خوب ذہن نشین کر لو، اور آپ آئندہ صفات میں انہی پانچ چیزوں کو اسی ترتیب کے موافق انشاءاللہ العزیز قدر تفسیر کے ساتھ بیان کیا جائے گا، وباللہ التوفیق۔ اس کے بعد دوسری فصل ہے، یہ ہے تجوید کا پہلا جز، یعنی مخارج الحروف۔ دوسری فصل کس میں ہے؟ تجوید کا پہلا جز یعنی مخارج الحروف۔ سوال یہ ہے کہ مخرج کے کیا معنی ہیں اور حروف کے مخارج کتنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مخرج بر وزن مفعل، یعنی را کے فتحہ سے، خرجہ یخرجو سے اسم ظرف کا صیغہ ہے، جس کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج یعنی کیا مطلب؟ نکلنے کی جگہ۔ اور قراء کی اصطلاح میں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ اور مخارج جو ہے وہ جمع ہے مخرج کی، یعنی بہت سارے حروف کے نکلنے کی جگہ، جیسے اقصى حلق، حاف لسان اور شفتین وغیرہ تفسیر آ رہی ہے۔ اور حروف کے مخارج مشہور اور مختار قول کی بنا پر 17 ہیں۔ اس میں یعنی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 19 ہے، بعض کہتے ہیں 17 ہے، بعض کہتے ہیں 16 ہے، سمجھ گئے نا؟ تو بیان کریں گے انشاءاللہ اس۔ سوال یہ کہ حرف کے کیا معنی ہے اور کل حروف کتنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حرف کے لغوی معنی طرف اور کنارہ کے ہیں، اور اصطلاح میں حرف کی تعریف یہ ہے: صوت یعتمد علی مخرج محقق او مقدر، یعنی حرف وہ آواز ہے جو کسی مخرج محقق یا مقدر پر معتمد ہو، یعنی رک جائے۔ اور کل حروف 29 ہے جو الف سے یا تک ہیں۔ سوال یہ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حروف تو 29 ہیں اور ان کے مخارج 17 ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ بعض مخرجوں سے دو دو اور بعض سے تین تین حرف بھی نکلتے ہیں، جیسا کہ ابھی تم پڑھ لو گے۔ اس لیے مخارج کی تعداد حروف کی تعداد سے کم ہے۔ سوال یہ کہ مخارج کی کتنا قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دو ہیں، مخرج محقق، نمبر دو مخرج مقدر۔ سوال یہ ہے کہ مخرج محقق کی کیا تعریف ہے اور مخرج مقدر کی کیا؟ جواب یہ ہے کہ مخرج محقق کی تعریف ان لفظوں میں بیان کی جاتی ہے: ہوا جزء معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفتی، یعنی مخرج محقق حلق یا زبان یا ہونٹ کے اجزاء، حصوں میں سے کوئی معین ہوتا ہے۔ اور مخرج مقدر وہ ہے جو یا تو ان کے اجزاء میں سے نہ ہو، اور اگر ہو تو جز معین نہ ہو۔ یہ فرق ہے یعنی مخرج محقق اور مقدر کا۔ سمجھ گئے بات؟ مخارج کی کتنا قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں مخارج؟ جواب دو ہیں، مخرج محقق، مخرج مقدر۔ سوال یہ ہے کہ مخرج محقق کی کیا تعریف ہے اور مخرج مقدر کی کیا تعریف ہے؟ جواب یہ ہے کہ مخرج محقق کی تعریف ان لفظوں میں بیان کی جاتی ہے، آگے جو آ رہی دیکھو: ہوا جزء معین من اجزاء الحلق او اللسان او الشفتی، یعنی مخرج محقق حلق یا زبان یا ہونٹ کے اجزاء، حصوں یعنی اجزاء کا معنی حصے، حصوں میں سے کوئی معین ہوتا ہے، یعنی انہی میں سے نکلے گا، یا حلق ہوگا یا زبان ہوگی یا شفا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ انہی میں سے نکلیں گے۔ یعنی مخرج محقق حلق یا زبان یا ہونٹ کے اجزاء، حصوں میں سے کوئی معین ہوتا ہے۔ اور مخرج مقدر وہ ہے جو یا تو ان کے اجزاء میں سے نہ ہو، اور اگر ہو تو جز معین نہ ہو۔ سمجھ گئے بات؟ سوال یہ ہے کہ ٹھیک مخرج محقق کتنے ہیں اور مخرج مقدر کتنے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ 17 مخارج میں سے 15 محقق ہیں اور 2 مقدر۔ سوال یہ ہے کہ حلق، لسان، شفت، جن کے اجزاء میں سے کسی جز معین کو مخرج محقق کہتے ہیں، یعنی حلق ہو یا زبان ہو یا ہونٹ ہو، شفت منا ہونٹ ہو، جن کے اجزاء میں سے کسی جز معین کو مخرج محقق کہتے ہیں۔ خود ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان تینوں کو اصول مخارج
مخرجوں کی اصلیں کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اصل مخرج کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اصل مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ مخارج ہوں. چونکہ حلق میں 3 ہے، زبان میں 10 اور ہونٹوں میں 2 مخرج ہیں، جیسا کہ ابھی تفصیل آ رہی ہے. اس لیے ان کو اصول مخارج کہتے ہیں. اور اب آئندہ اس ترتیب سے موافق انشاءاللہ مخارج بیان کیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ بھائی اصل مخرج جو ہے نا وہ 5 ہیں. اصل مخرج کتنا ہے بھائی؟ 5. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی. اصل مخرج کتنا ہے؟ 5. جی. 5. حلق، لسان، حلق یعنی زبان، حلق کے بعد زبان، پھر شفتان یہ جو 2 ہونٹ ہیں، پھر اس کے بعد خلاء الفم یعنی منہ کا خالی حصہ، اور آخری وہ ناک کا باسا، اس سے جو غنہ نکلتا ہے. یہ 5 مخرج ہیں اصل. کتنا مخرج ہے اصل بھائی؟ انہی میں سے 5. سارے حروف نکلتے ہیں. یا تو حلق سے نکلیں گے، یا زبان سے نکلیں گے، یا ہونٹوں سے نکلیں گے، یا منہ کے خالی حصے سے نکلیں گے. اور ناک سے صرف غنہ نکلتا ہے، حرف کوئی نہیں نکلتا. سمجھ گئے بات؟ جی. تو ہم اس جی طرح جی. پڑھتے ہیں. ابھی کتاب کو رکھ دیا ہے، ابھی دیکھیں آپ کو سمجھاتا ہوں میں. ناک سے صرف غنہ نکلتا ہے بس. اور غنہ کیا چیز ہے؟ ہوا صوت یخرج من الخیشوم، یعنی ناک سے جو آواز نکلتی ہے اس کو غنہ بولتے ہیں. اور اس کی مقدار کتنا ہے؟ مقدار ہوا حرکتان، اس کی مقدار 2 حرکت ہے. یہ تو ہو گیا ختم. تو یہ ہوا وہ چیز، یعنی غنہ صرف نکلتا ہے، اس کو چھوڑ دو. اب یہ ختم ہو گیا ناک کا حصہ. اب بچے 4. ٹھیک ہے نا جی؟ بھائی ناک سے صرف غنہ جی نکلتا ہے، یہ ختم ہو گیا. جی. اب 4 بچے: حلق، زبان، اور خلاء الفم. ہاں خلاء الفم اور ہونٹ. شفتیں. اونٹ. شفتن. اچھا، اور خلاء الفم یعنی جوف دہن جس کو بولتے ہیں. جوف دہن خلاء الفم سے کیا نکلتا ہے؟ حروف مدہ نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں؟ جی جی. حروف مدہ. حروف مدہ. اب اس کو بھی نکال دو، حروف مدہ نکالتے فقط. باقی کتنا بچے؟ 3. تین. کیا کیا؟ حلق اور ہونٹ. زبان اور ہونٹ، یہ 3 چیزیں. زبان. حلق، زبان اور ہونٹ، یہ 3 چیزیں بچی. سمجھ گئے نا؟ جی جی. تو یہ مطلب اتنا آج تقریباً ابھی ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. بہرحال تو یہ اتنا سبق یاد رکھے. پہلے تو وہ ہے مبادی، یعنی علم جو ہم نے پڑھا ہے آج تک، یعنی علم تجوید کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور ثمرہ. ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی اس کا ثمرہ جی کیا ہے، جی. فائدہ کیا ہے. اور اس کے بعد ارشادات جو واجب ہونے پر، کہ قرات کا سیکھنا واجب ہے، فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، علماء کی رائے، آرا جو پڑھا ہے آج ہم نے. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ جی جی. اور مخارج حروف. اور تجوید کے 2 جز ہیں، یعنی مثلا جس طرح کلمہ شریف کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ. اس طرح اس کے بھی ہے. یعنی پہلا کیا ہے؟ مخارج حروف. یہ اہم چیز ہے، خاص طور ہمارے لیے، یعنی اجمی لوگ، ان کے لیے ضروری ہے، اجمی کے لیے یہ ضروری ہے مخارج. تو مخارج. دوسرا صفات، کہ ان حرفوں کو کیسے پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، ہاں جی کیسے پڑھنا ہے، اور زبان پھسلتی ہے نہیں پھسلتی ہے، کیا ہوتی ہے یہ کیفیت صفات دوبارہ کیفیت کیسی ہوتی ہے جب ادا کرتے ہیں، مخارج سے ادا کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی، سمجھ گے نا؟ یہ چیزیں دونوں چیزوں سے مرکب ہے تجوید، دونوں چیزوں سے مرکب ہے. وہ تو پہلا حصہ کیا ہوا؟ مخارج حروف، اور دوسرا پھر صفات، وہ بعد میں پڑھیں گے. تو ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مخارج حروف. مخرج کی جمع ہے، مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ، مخارج بہت ساری حروف کے نکلنے کی جگہ، یہ معنی ہے. سمجھ گئے بات؟ کوئی یعنی وہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس وہ ہم اس کو مختصر کر دیا ہے. سمجھ ابھی سمجھ آ گئی یہ بات؟